حیران بیٹھے ہیں، اس کی میں یہ توجیہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کو کرہ ارض پر جتنی انسانی آبادی ہے اس سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمائی۔ اے کاش کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کر سکیں۔ تو آج امریکہ ہمارے در کا سوالی ہوتا، ہم امریکہ کے در کے سوالی نہ ہوتے، ہم امریکہ سے مانگنے والے نہ ہوتے، امریکہ ہمارے در پہ آ کر مانگنے والا ہوتا اگر ہم اپنے اللہ سے مانگنے والے ہوتے۔ ماضی میں ہمیں کچھ عشاق ملے اسی جنوبی ایشیا میں، بر صغیر میں، جن کی صحبتوں نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ بظاہر وہ خاموش بزرگ تھے، میں کہا کرتا ہوں کہ ان کی خاموشی میں اتنی بلاغت تھی کہ آج ہماری گفتگو میں وہ بلاغت نہیں ہے۔ ان کی خاموشی بولتی تھی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ، جب اس وقت کے جابر حکمران کے سامنے نہ جھکے اور انہوں نے انہیں قید میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، تو جیل میں خاموش نقل و حرکت، نمازیں پڑھتے ہوئے، وضو بناتے ہوئے، غیر مسلم ان کو دیکھتے تھے۔ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قریب والوں نے دیکھا، پھر انہوں نے ذرا دور والوں کو بتایا، وہ بھی قریب آئے تو انہی کے ہو گئے۔ رفتہ رفتہ بات باہر چلی گئی، جیل سے باہر یہ خوشبو چلی گئی۔ اگر پھول میں خوشبو ہو تو اسے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ کین ناٹ کلوز ہم، خوشبو نہیں محدود ہوتی۔ وہ باہر پہنچی، باہر کے لوگوں کو تمنا ہوئی، آرزو ہوئی کہ ہم دیکھیں تو صحیح اس چہرے کو جس پر نظر پڑتے ہی دل بدل جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا جرم کر کے لوگ جیل آتے تھے اور حضرت کے چہرے کو دیکھ کر رحمت عالم کی غلامی کا شرف حاصل کر لیا۔ آئے تھے تو اکیلے تھے جب جیل میں ڈالا گیا، جب نکلے تو کئی ہزار سینوں میں ایمان کا نور منور کر کے۔ حبیب اللہ کوئی نعرہ نہیں تھا، کوئی اسپیکر نہیں تھے، کوئی زندہ باد مرد آباد نہیں تھا۔ یہ جو آج اس کے بغیر ہم گزارا نہیں ہوتا۔ بابا سعدی عجیب آدمی ہے، باتوں باتوں میں ایسے واقعات بیان کر جاتا ہے کہ جس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اب یہاں بھی انہوں نے ایک کہانی کی صورت میں بات کی، لیکن بڑی معنی خیز بات کی۔ شاید آپ کو یاد ہو، میرے بھائیوں کو، سفید بالوں والوں کو،
کہ یہ صابن جو اجزائے خبیثہ سے بنتے ہیں، میں اگر زیادہ وضاحت کروں تو کل سے آپ نہانا ہی چھوڑ دیں گے صابن سے۔ یہ کس اجزاء سے بنتا ہے؟ اس وقت ایک مٹی ہوتی تھی، جی کیا کہتے تھے اسے؟ میج۔ ملتانی مٹی، تو بڑا اعزاز دے دیا ملتانی۔ دیکھو حیدرآبادی مٹی کیوں نہیں؟ چل میں آپ کی بات کو فالو کرتے ہوئے، وہ ایک خاص قسم کی مٹی ہوتی تھی، میج یا ملتانی یا جو بھی عنوان تھا، اس سے نہاتے تھے۔ میں خود اس سے نہایا ہوں، مجھے وہ لمحات یاد ہیں۔ آپ یقین کیجیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میری پرسنل فیلنگز ہے، آج کا کوئی بھی اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی، خوبصورت سے خوبصورت صابن اتنا جسم کو صاف نہیں کرتا جتنا وہ مٹی کرتی تھی۔ تو بابا سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے وہ مٹی ایسی ملی کہ اس کی خوشبو نے مجھے مست کر دیا، مجھے نہانا بھول گیا۔ اسے لے کر میں کھڑا ہوا ہوں غسل خانے میں، واش روم میں، اور پھر میں نے زبان حال سے اس مٹی سے باتیں کی، میں نے اس مٹی سے باتیں کی، اور اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی مشیت کے مطابق مٹی نے میرے سوالوں کا جواب دیا۔ فرماتے گلے خوشبو درہم روزے، گلے خوشبو درہم روزے، رسید از دست محبوبم بدستم۔ ایک دن ایک دوست کے ہاتھوں سے مجھے خوشبو والی مٹی مل گئی، بہو گفتم کے مشکی یا امبیری، میں نے اس مٹی سے کہا تو مشک ہے، کستوری ہے یا عنبر ہے؟ کہ از بوئے دلاویز تو مستم۔ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں فارسی کے، دن کو میرے پاس بیٹھے رہے اور مجھے بہت انہوں نے نوازا فارسی کی جادو سے۔ ہمارے اب مدارس والوں نے مدرسوں سے فارسی کو نکال دیا ہے، انگریزی کو بلا لیا ہے۔ کیا کھویا کیا پایا؟ فارسی میں تو مولانا جامی ہے، فارسی میں تو خواجہ عبید اللہ احرار ہے، فارسی میں تو جلال الدین رومی ہے رحمت اللہ علیہ اجمعین، ایمن کے مجدد الفسانی ہے، شاہ ولی اللہ ہے، شاہ عبد القادر ہے، حضرت شاہ عبد العزیز ہے۔ ہمارا ایک عظیم سرمایہ پڑا ہوا ہے اس زبان میں، کیا قصور ہے اس بیچاری کا؟ اور انگریزی میں کیا ہے؟ آئی لو یو، ہمیں بھی پسند ہے۔ خیر، یہ ایک دوسرا درد صدر میں اس کو چھوڑ دوں۔ فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے کہا کہ تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا، مجھے تو نہانا ہی یاد نہیں رہا، تو مجھے بتا تو صحیح کوئی مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری مہک نے مجھے مست کر۔
بگفتہ منزل ناچیز بودم. سبحان اللہ. وہ مٹی بولی منزل ناچیز بودم. اب میرے دوست جو اس انتظار میں رہا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بات ایسی ملے اور ہم چڑھائی کر دیں، کل میرے خلاف استغاثہ ہو جائے گا. وہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ مٹی نے باتیں کی ہیں. مٹی بھی کسی سے باتیں کیا کرتی ہے؟ نہیں کیا کرتی، لیکن اگر اللہ چاہے تو کیا کرتی ہے. سبحان اللہ. یہی ہے بات، تو ساری یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بندے سے جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، ان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، مٹی نے کہا میں تو وہی خاک ہی ہوں جو ہوا کرتی ہوں. منگلے ناچیز بودم، بگفتہ منگلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باب گل نشستم. سبحان اللہ. بات یہ ہوئی کہ میرے اوپر گلاب کے پھول کے پودے نے ڈیرے لگائے. گلاب کا پودا میرے اوپر ایک عرصے تک رہا اور پھول کھلتے رہے، گرتے رہے، کھلتے رہے، گرتے رہے. بگفتہ منگل ناچیز بودم، ولیکن مدت باب نشستم. جمال ہم نشین در من اثر کرد، مگر نامن ہمیں خاکم کے ہستم. ہم نشین کے جب قرب نے، ہم نشین کی صحبت نے، اس کی خوشبو نے مجھے بھی معطر کر دیا. ورنہ میری تو یہی شناخت ہے کہ میں مٹی تھی، مٹی ہوں. کسی کے قرب نے مجھے معطر کر دیا. بندر والوں، وہ لوگ چلے گئے قبرستانوں میں جن کی صحبتیں لوگوں کو معطر کر دیا کرتی، اور ان کی خاموشی سے بھی لوگوں کو اتنا کچھ ملتا تھا کہ آج ہماری گفتگو سے بات نہیں بنتی. بر صغیر میں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. بر صغیر میں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. بر صغیر میں اسلام انہی اللہ والوں کے اخلاق سے پھیلا. سبحان اللہ. یہ گالیاں دینے والے نہیں تھے. اگر کوئی گالی دیتا تھا تو اس بدبخت کی گالی سن کر صبر کرنے والے. اور اب پہلوان آ گئے آستینیں چڑھا کر، آستینیں چڑھا کر. بات بگڑ چکی ہے، اور اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو اور بگڑے گی، اور بھی اگر اصلاح نہیں کرو گے تو ناقابل علاج بن کر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے. میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے شاندار ماضی کے ان کرداروں کو زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے معیار بناؤ جن کے کردار کی روشنی آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ گئی، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا اور فرمایا کہ میرے صحابہ اور میری اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں. جس طرح رات کے اندھیرے میں ستاروں کی روشنی نور پھیلاتی ہے،
کائنات کی ظلمتوں میں میرے صحابہ اور اہل بیت ہدایت کا نور پھیلائیں گے۔ پھر ان کے جانشین اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے احترام آدمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، حسن اخلاق سے، حسن اخلاق سے۔ ایک شخص وضو بنا رہا تھا، حسنین کریمین نے دیکھا کہ یہ غلط بنا رہا ہے، سنت کے خلاف ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر اکبر سیدنا حسن سے کہا اس کی اصلاح نہ کریں، اس کو بتائیں نہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصلاح تو کریں گے لیکن اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا، سبحان اللہ، اس کی عزت نفس کو بھی ہم نے مجروح نہیں کرنا۔ فرمایا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، آؤ میرے پیچھے آؤ۔ دونوں بھائی اس بوڑھے کے قریب آئے، فرمانے لگے بزرگوں آپ نے وضو بنایا ہے نا تو ہم بھی وضو بناتے ہیں، آپ ہمیں وضو بناتا ہوا دیکھ لیں۔ میں حسن ہوں، یہ میرا بھائی حسین ہے، ہم اولاد علی ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو بناتے ہیں، آپ چونکہ بزرگ ہیں، اگر ہمارے وضو میں کوئی کوتاہی یا کمی ہو تو اصلاح کر دیجیے گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، جو آپ کا حکم۔ ان دونوں نے وضو بنایا، اس کے سامنے وہ غور سے دیکھتا رہا اور اپنی غلطیاں بھی سمجھتا رہا، یہ میں یہاں غلطی کرتا ہوں۔ جب یہ گلشن رسالت کے دونوں پھول وضو بنا چکے تو پوچھا بزرگوں ہم نے ٹھیک بنایا؟ فرمایا شہزادو تم تو ٹھیک ہی بناتے تھے، اب بھی تم نے ٹھیک بنایا، میری جو غلطی تھی اصلاح ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ میں کہاں کہاں غلطی کرتا رہا۔ حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ آپ کے جوش پر آپ کے ہوش کو غالب کرے۔ اللہ آپ کو اپنے اسلاف کا ایسا ظرف عطا فرمائے۔ احترام آدمیت بہت نازک احساس ہے، بہت نازک احساس ہے، اسے ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں مگر میں جیسا کہ شروع میں عرض کر بیٹھا ہوں، عذر رکھتا ہوں، دن بھر بھی سفر کیا ہے، اب بھی ہم سفر کریں گے۔ اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے دوستوں کا قرب حاصل کرنے میں دیر نہ کرو۔ یہ سرزمین اس طرز زندگی کے لیے پیاسی ہے جس طرز زندگی کے حوالے سے اس کو آزادی ملی، اور وہ حوالہ تھا شریعت مصطفی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ ہمارا معیار تھا، یہ ہمارا ٹارگٹ تھا جس پر ہم نے آزادی حاصل کی۔ لیکن جب آزادی حاصل کر لی تو پھر کیا ہوا؟ سفید چمڑی والے چلے گئے، سیاہ چمڑی والے انہی کے جانشین مسلط ہو گئے۔ میں کس کس کی بات کروں؟ سکندر مرزا سے لے کر آج تک کے سارے مناظر مجھے یاد ہیں۔ ایوب خان کے خلاف جب ہم نے تحریک چلائی حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، پھر دوسرے لوگوں کے خلاف، تو ان سب تحریکوں میں بھی میں شامل رہا ہوں، میں کس کس کا نام لوں؟
ہمیں دھوکہ دیا گیا، اس قوم کو دھوکہ دیا گیا، ذاتی مفادات کی تکمیل کی گئی، قومی مفادات کو نظر انداز کیا گیا۔ آج عام آدمی کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے، اور چند گھرانوں نے، چند خاندانوں نے اس ملک کا خزانہ لوٹ کر اپنے بیرونی بینکوں کے اکاؤنٹ میں جمع کر رکھا ہے۔ اگر وہی واپس لایا جائے تو پاکستان کا خزانہ بھر سکتا ہے، سارے قرضے اتر سکتے ہیں اگر یہ مال مسروقہ واپس لایا جائے۔ الیکشن ہوتا ہے، لوگ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس، اور پرکشش وعدے کر کے آپ سے ووٹ لے لیتے ہیں، پھر گم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ان کو ملنے کے لیے وہاں اسلام آباد بھی جائیں یا کوئٹہ بھی جائیں تو ان کا سیکریٹری کہتا ہے صاحب بہادر میٹنگ میں ہے۔ یقین کیجئے وہ میٹنگ میں نہیں ہوتے، یا تو سو رہے ہوتے، خراٹے لے رہے ہوتے، یا واش روم میں پڑے ہوتے ہیں۔ عام آدمی کو ملنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کا ڈرائیور عام آدمی اسے رشوت لے کر ان سے ملاقات کرواتا ہے کہ جب صاحب بہادر باہر آئیں گے تو ان سے ہاتھ ملا لینا۔ 65 سالہ زندگی کے ہمارے یہی مناظر ہیں، اور آج ہمارا وطن، آج ہمارا ملک ان لٹیروں کے لوٹ مار کے نتیجے میں گھائل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کرنسی ویلیو دن بدن ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن۔ اللہ تعالیٰ بڑے حادثوں سے محفوظ رکھے۔ آدھا ملک جا چکا۔ میں جب بنگال جاتا ہوں، بنگلہ دیش جاتا ہوں، تقریباً 36 سفر ہو چکے وہاں کے۔ ہر سال وہاں کی بین الاقوامی اسلامی کانفرنسوں میں مجھے جانا ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے یا کچھ کم و بیش۔ دیناج پور سے سرحد تک پورے بنگلہ دیش میں ہم اسلامی بین الاقوامی کانفرنسیں وہاں کرتے ہیں۔ بڑے دکھ سے وہ کہتے ہیں مسلمان خدا کے لیے پھر کوئی سکوت ڈھاکہ نہ ہونے پائے۔ ایک سکوت تو ہو گیا، اب پھر کوئی سکوت نہ ہونے پائے۔ میں عزیزان گرامی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حبیب اللہ نے مجھے ایک چھوٹا سا کاغذ دیا ہے، یہ کہتا ہے 1 رکوع قرآن کریم کا سنا دیا۔ سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ والا جو بیٹھا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ عبد ناجی، عبد ضعیف، یہ وہ باتیں کہاں سے لائے جو آنے والی؟ اب تو میں جو بول رہا ہوں یہ بھی آپ لوگوں کے اخلاص سے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اتنی باتیں اس نے کہنے کی توفیق دے دی۔ اچھی بات ہے۔ عجیب اللہ کا میں ان الفاظ سے شکر ادا کروں کہ میں یہی ہوں پاکستان میں، اور مجھے لوگ فون پر بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں تاریخ کو ہونے والا بیان مجھے پورا یاد ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں؟ پھر میں 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں کسی سے، یا سنا کے دکھاؤ۔ ماشاءاللہ عجیب ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے مجھے، جب ہم نے خدمات دیوبند کانفرنس کی تھی پشاور میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بزم سخن میں جو ہر جمعرات کو ہوتی ہے، ایک طالب علم افریقہ کا ہے، آپ کی کاپی کرتا ہے، 7 سال سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اور ہم اسے عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں 7 سال سے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمائی ہوتی ہے نا،
میری یہی کمائی ہے. جی نہ میں سینٹ میں گیا ہوں نہ پارلیمنٹ میں گیا. اگر سینٹ اور پارلیمنٹ کی یہی کارکردگی ہے تو آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ مجھے محفوظ رکھے. اور جو میرے دوست میرے عزیز جا چکے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. کمزور آدمی ہوں نا، میں شاتیر نہیں اٹھا سکتا تو تمنا کیوں کروں؟ مجھ سے تو یہی لکڑی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. تو جو قوی ہیں وہ شاتیر اٹھائیں. جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو، یہ تمہیں دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام انشاءاللہ العزیز. جمعیت علماء اسلام کی دوستی تمہاری دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سنوارے گی. یہ درویشوں کا قافلہ ہے. اس میں حضرت مفتی محمود کی دعائیں، مولانا فضل الرحمان کو اللہ سلامت رکھے. آمین. وہ آج پوری قوم کے سیاسی ماحول میں ایک دانش اور فہم کا استعارہ ہے. جب کوئی بات نہیں بن رہی ہوتی تو سارے اسی کے پاس آتے ہیں کہ حضرت رہنمائی فرمائیں. اس کے حاسدین بھی انہی سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا کریں. اب میں آئینی گواہ بیٹھا ہوں. جب مذاکرات ہو رہے تھے تو مولانا سے رابطہ کیا گیا کہ حضرت آپ اس کی قیادت فرمائیں. فرمانے لگے جس کا انجام خواری ہے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. تم قیادت کی بات کرتے ہو. آپ میری بات ان تک پہنچا دیں جو عزیز یہاں موجود نہیں ہیں. جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیجیے. اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری توانائیاں اس تاریخی جدوجہد میں شامل کیجیے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان بنے گا. جہاں نہ مغرب کی ڈکٹیشن چلے گی نہ یورپ کی ڈکٹیشن چلے گی اور نہ ادھر ادھر کی ڈکٹیشنیں چلیں گی. صرف رحمت للعالمین کا نظام چلے انشاءاللہ. اسلام کو ہلائیں گے جن کے اپنے وجود پر اسلام نظر آ رہا ہے. یہ بات اس وقت سے کہی جا رہی ہے جب سے پاکستان کا نام لیا گیا کہ بھائی اگر تم واقعی اسلامی سلطنت بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرو. یہ آپ نبھانے کا آپ وعدہ کریں، پھر میں اپنے بڑھاپے کو آزمائش میں ڈال کر تلاوت کرتا ہوں کوہاٹ میں. میرا بیان اس وقت حضرت مفتی صاحب بھی اس قافلے میں شامل تھے، مولانا عبید الانور صاحب مرحوم بھی تھے، درخواستی بابا بھی تھے، ہزاروی صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. میرا شباب تھا. ایک خان صاحب دور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قرآن کریم سناؤ. بڑے جلال میں میں تھک گیا تھا، 1.5 گھنٹہ بات کی تھی. میں نے کہا یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس میں قرآن نہیں تھا، بس جو میں نے پڑھا ہے اسی پہ گزارا کرو. اس نے وہ نکالی، گن نکالی، کہتا ہے زمونگا زن طلاق ہے. تم اگر قرآن نہیں سناتا ہے تو ہم گولی مارے گا. جو اس کے جلسے کے صدر صاحب تھے انہوں نے میرے کان میں کہا حضرت اس نے بڑی نازک قسم اٹھائی ہے، یہ مار دے گا ظالم، جلدی کیجیے.
پھر میں نے سنایا. آپ کی تو مہربانی, اللہ آپ کو بہت عزت دے, بہت عزت دے. آپ تو محبت سے کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدقت يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم آمين. واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. آمين. إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الہ العالمین عالم اسلام کی مدد فرما. آمین. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما. آمین. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کو اپنی منزل عطا فرما. آمین. قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا طرز زندگی عطا فرما. آمین. دینی مراکز مساجد مدارس کو ترقی فروغ اور استحکام نصیب فرما. آمین. یا الہ العالمین فرزندان اسلام کو توحید و سنت کی بنیاد پر اتحاد یکجہتی اور باہمی احترام اور محبت عطا فرما. آمین. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. آمین. ہمارے اساتذہ اور محسنین کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ تو اپنے کرم سے ہماری خطائیں معاف فرما. آمین. ہمیں دنیا اور عقبہ کی کامیابی نصیب فرما. ہماری نئی نسل کو ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرما. آمین. میرے جن جن بندوں نے دعا کے لیے کہا جنہیں میں نہیں جانتا تو خوب جانتا ہے ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے عزیز مولانا عمر عادل صاحب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر تکلیف سے شفا عطا فرمائے اور الہ العالمین ابر کرم سے اپنے بندوں کی کھیتیوں کو سرسبز کرنا. آمین. یا اللہ روحانی ابر کرم سے ان کے دلوں کی کھیتیوں کو بھی ہرا بھرا کر دے. آمین. اور باران رحمت سے ان کے جغرافیہ کو بھی ہرا بھرا کر دے. آمین. یا الہ العالمین جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ تیری طرف سے نہیں بے شک ہماری طرف سے ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ہے. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری بات نہیں مانی. آج ہم پوری دنیا میں تماشا بن گئے. اے اللہ تو اپنی دوستی کے لیے ہمیں منتخب فرما لے, ہمیں پسند فرما لے. آمین. اپنے دوستوں کا ہمیں دوست بنا دے آمین. اور جو تیرے وفادار نہیں ان کے شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. کچھ دعائیں میں دل کی زبان سے اپنے اللہ سے مانگوں گا, خاموش ہو جاؤں گا. اس دوران آپ بھی اپنے رب سے جو چاہیں مانگیں.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.